پہلی بات شروع ہو جائے کہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل ہوگی، بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل ہوگی۔ آپ واضح طور پر بتا دیں کہ بھئی میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں 4 دلائل مانتا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ میں بحث میں جو بات کروں گا آپ مجھے پکڑ لیں کہ یہ کس دلیل سے آپ نے کی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تیسری دلیل سے ہے، یہ چوتھی سے ہے، یہ پہلی سے ہے، دوسری سے ہے۔ تو آپ بھی بتا دیں کہ آپ کتنے دلائل مانتے ہیں۔ وہ کہے گا جی صرف قرآن حدیث۔ ان کی تقریریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا۔ اس پر بڑے نعرے لگتے ہیں، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ 2 آنکھیں دی ہیں، ایک فقہ کے لیے، ایک قرآن کے لیے، نہ ایک حدیث کے لیے، ایک قرآن کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی۔ 2 کان دیے ہیں، ایک قرآن سننے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے، فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا۔ تو میں نے چٹ لکھی کہ زبان اللہ نے صرف ایک دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے، اور تو کوئی کام نہیں اس زبان سے آپ لیتے۔ زبان صرف ایک دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے۔ تو میں نے دوسری چٹ لکھی کہ حدیث سے متعین کریں کہ قرآن کی آنکھ کون سی ہے اور حدیث کی کون سی ہے، تاکہ جو ادھر سے کانا ہو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث چھوڑے، اور جو بالکل اندھا ہو، دونوں آنکھیں نہ ہو، پھر وہ تو دونوں چیزیں چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد میں نے تیسری چٹ لکھی، میں نے کہا کم کم اور کچھ نہیں تو العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ سنۃ قائمۃ و فریضۃ عادلۃ۔ تمہیں یہی یاد ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی 3 چیزیں فرما رہے ہیں اور تو چوتھی کہہ رہا ہے، اور انہی تینوں میں اصل میں چوتھی بھی شامل ہے، کیونکہ فریضہ عادلہ جو ہے اس میں اگر سب مجتہدین کا اتفاق ہو جائے گا اس کا نام اجماع ہے، اگر ان کی رائے الگ الگ رہے گی اس کا نام قیاس ہے۔ تو چلو ثلاثہ کا لفظ تو ہے نا، یہ جو تو 2 کی گردان کر رہا ہے، اور ہاتھ بھی متعین کر کے قرآن جو ہے وہ کس ہاتھ سے پکڑے، معاذ اللہ بخاری کے لیے سنجے والا ہاتھ ہی ہوگا نا پھر بایاں، کیونکہ بعدہ کتاب اللہ ہے نا، دایاں تو قرآن کے لیے ہوگا، تو دوسرا ہاتھ جو ہے وہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ثوابی میں بیٹھا تھا تو 2-3 غیر مقلد ٹیپ ہاتھ میں لی آ گئے، السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میں نے بایاں ہاتھ کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ ہاتھ تھا۔ میں نے کہا یہ ٹانگ تھی؟ یہ بھی تو ہاتھ ہی تھا نا۔ سنت ہے۔ میں نے کہا میں تھپڑ مار کے دانت سارے نکال دوں گا، جب بھی جھوٹ بکتے ہو نبی پاک پر بکتے ہو، کوئی سنت نہیں ہے یہ کہ اگر میں یاد کا لفظ اس میں دکھا دوں تو میں نے کہا یہ یاد ہی تھا، یہ کیا تھا؟ یمین کا لفظ دکھانا ہے۔ میں نے کہا 50,000 روپے تمہیں انعام دوں گا میں، یمین کا لفظ دکھا دو کہ دائیں ہاتھ سے مساوا کی یاد۔ ہاتھ تو یہ بھی ہے نا جی، آپ دکھائیں 2 ہاتھ والی حدیث، میں نے بخاری شریف منگا کے دکھا دی، پڑھ کے کہتے ہیں جی حضور پاک کے 2 ہاتھ تھے نا، عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا نا، تو ہم تو امتی ہیں نا، ہم اس لیے ایک ہاتھ کریں گے، ہم نبی تھوڑے ہیں۔ اچھا کرو، کس طرح کرو گے؟ انہوں نے ہاتھ کیا تو میں نے آگے سے یوں انگوٹھا دیا، میں نے کہا میں یوں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا اگر میں 2 ہاتھ کروں لوگ سمجھیں گے نبی ہے، 1 ہاتھ پورا کروں لوگ سمجھیں گے صحابی ہے، میں تو صحابی بھی نہیں ہوں نا، اس سے میں تو اتنا انگوٹھا آگے کروں گا اس طرح۔ دراصل ان پڑھوں کے پلے حدیث پڑ گئی ہے۔ وہ ایک سکھ چلا گیا انگلستان، تو وہاں تو انگریزی بولتے ہیں نا، تو انگریزی ڈکشنری ساتھ رکھ لی لغت۔ اب وہاں گیا تو سب سے پہلے تو پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بھوک لگتی ہے، جنت چھوڑ ہی پیٹ کر آئے ہم۔ بابا جی کو سب کچھ ملتا تھا نا وہاں، کہتے چلو روٹی کھائیں چل کے دنیا میں۔ تو ایک ہوٹل پر گیا، وہاں کھانے لکھے ہوئے تھے، تو جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوٹلوں میں الگ الگ گوشت مل جاتا ہے کہ یہ شریفہ ہے، یہ دل کا گوشت ہے، یہ جگر گردے ہیں، گیا زبان کا گوشت الگ پکا ہوا تھا،
डिक्शनरी खोली लुगत की किताब, तो अब इसको भी जबान कहते हैं ना, और ये भी जबानें हैं, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। तो इसको अरबी में, अंग्रेजी में कहते हैं टंग, और उस जबान को कहते हैं लैंग्वेज। अब उसने वो खोली तो पढ़ा लैंग्वेज, कहता है ए प्लेट ऑफ लैंग्वेजेस, एक प्लेट लैंग्वेजेस की तैयार कर दो मुझे। अब वो अंग्रेज बड़े परेशान कि कहां से प्लेट लाएं जिसमें थोड़ी सी पश्तो रखी हो, थोड़ी सी सराकी रखी हो, थोड़ी सी पंजाबी रखी हो, थोड़ी सी अंग्रेजी रखी हो। अब वो शोर मचाया ए प्लेट ऑफ लैंग्वेजेस। अब वो परेशान कि ये आया कहां से है मुसीबत। तो कोई पुराना सिख था वहां रहता, उससे पूछा कि भाई तुम्हारी तरफ का है, इसको पूछो क्या कहता है। तो वो जब देखा नहीं समझ रहे, तो प्लेट ऑफ लैंग्वेजेस, यूं जबान भी निकाले बाहर। उन्होंने बताया कि ये जबान का गोश्त मांगता है। उनको प्लेट दे दी, खा ली। अब एक प्लेट और चाहिए थी, फिर लुगत खोली और आगे लिखा था एंड, तो वन प्लेट एंड, हालांकि मुहावरे के बिल्कुल खिलाफ है, वहां तो वंस मोर कहना चाहिए था ना, वन प्लेट एंड। अब अंग्रेज अपनी जगह परेशान है कि ये जाहिल कहां से गया है, और अपनी जगह खुश है कि मैं इतना बड़ा अंग्रेजी दान हो गया हूं कि देखो अंग्रेजों को भी तर्जमान की जरूरत है, ट्रांसलेटर की, कि भाई मतलब समझाता है फिर समझते हैं। वो अपने आप में समझता है कि बहुत बड़ा अंग्रेजी दान हो गया। तो इसी तरह आज कुछ लोग पैदा हो गए हैं, कहते हैं लुगते अरबी से कुरान समझ आ जाता है, नबी पाक की सुन्नत या आइम्मा मुजतहिदीन की हमें जरूरत नहीं है। इस पर लतीफा याद आया, मौलाना काजी एहसान अहमद शाह शुजाबादी रहमतुल्लाह ताला ने सुना एक दफा तकरीर में कि मैं गाड़ी में सवार था, तो एक अमेरिका से कोई नया नया पढ़ के आया था तो नाम का मुसलमान, लेकिन असरात सारे वही थे। हमने कहा मौलवी साहब कुत्ते के बारे में इस्लाम क्या कहता है। मैंने कहा इस्लाम तो कहता है कि कुत्ता ना रखो, खेत की रखवाली वगैरह के लिए जरूरत हो तो इजाजत देता है। मौलाना फरमाते हैं कि उसने कुत्ते की इतनी खूबियां बयान की कि अगर मैं उसे कहता कि अपने बाप की खूबियां बयान करो तो उससे 110 गुना भी 10 हिस्से भी कम बयान ना कर सकता। बड़ी खूबियां बयान की, कुत्ते में ये खूबी है, कुत्ते में ये खूबी है, कुत्ते में ये खूबी है, गिनाता रहा। तो मैंने आखिर में कहा कि ठीक है, इससे और भी ज्यादा खूबियां होंगी जितनी आपने गिनवाई हैं, लेकिन इसमें एक खामी है जो सारी खूबियों पर पानी फेर गई है। कि क्या? कि ये अपनी कौम का गद्दार है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख नहीं सकता ना। वो लतीफा मशहूर है कि पेशावर से भागा कुत्ता और 3 दिन में लाहौर आ गया। इन्हें पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया। हाँ कि भाइयों की मदद से जिस गांव में जाता था सारे उस गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग जाते थे और तेज भगाते थे। फिर वो थक के बैठ जाते थे, अगले गांव के ताजा दम कुत्ते फिर मेरे पीछे लग जाते थे। तो उसके बाद जब मैंने ये कहा कि कुत्ता कौम का गद्दार है, तो फिर कहने लगा हाँ ये तो वाकई बात सही है। फिर कहने लगा ये जो शरीयत ने पर्दे का मसला रखा है ये अजीब मसला है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो ये कहना कि औरत पर्दा करे तो इसकी इंसानियत की तौहीन है कि इंसान खुद सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने कंट्रोल में रहे, मर्द भी औरत भी। मैंने कहा कि जिस खुदा ने पैदा किया ना हमें, वो हमारे कंट्रोल को अच्छी तरह समझती है, कितना कंट्रोल है इनमें। नहीं जी ये तो इंसानियत की तौहीन है, ये है वो है, कोई बात ना माने। मुझे याद आया कि टोकरी में लीमू रखे, मैंने वो लीमू काटा एक और नमक लगा के चाटने लगा। अब लीमू की तासीर यह है कि देखने वाले के मुंह में खुद पानी आना शुरू हो जाता है, जब उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मैंने कहा कम वक्त सेल्फ कंट्रोल करना कुछ अपने आप पर। जिसका कंट्रोल लीमू पर खत्म हो गया है और वो कहता है कि औरत बेपर्दा होनी चाहिए, शर्म नहीं आती, अब खामोश हो गया। तीसरा सवाल उसने किया कि ये जो मौलवी नमाज पढ़ते हैं ये कहां से ली है। मैंने पूरा कुरान पढ़ा, उसमें ये नमाज है ही नहीं। वहां तो सलात का लफ्ज है और सलात का माना लुगत में लिखा है तहरीक उस्सलामैन, चूतड़ हलाना। तो मैं सुबह मस्जिद के सामने 10 बैठ के लगाता हूं ताकि मौलवी साहब समझ ले के नमाज पढ़ रहा है।
تو ہل رہے ہیں. کبھی مسجد کے سامنے دوڑ لگاتا ہوں تھوڑی سی، تو پھر بھی یہ مولوی جاہل ہیں، لغت سے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا. تو قاضی صاحب کہنے لگے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، مولوی سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ بیوی کے پاس گئے تھے تو باجماعت نماز ہو گئی تھی، دونوں طرف تحریک السلوان ہو گیا تھا نا. تو مولوی کو دکھانے کے لیے آپ بیٹھ کے کیوں لگاتے ہیں اور ادھر بھاگتے پھرتے ہیں؟ وہ تو وہی نماز کافی ہو گئی تھی جو باجماعت ہو گئی تھی. تو آج کل ایسے لوگ ہیں نا جو لغت سے قرآن پاک کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن حدیث میں کہا کرتا ہوں آج کل سکھوں کے قبضے میں ہے وہ، معاذ اللہ، مجتہدین سے نکال کر سکھ ان پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں. اب آج کے دور میں بھی جب بڑوں کی عزت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، باپ 2 ہاتھ کرے تو کبھی بیٹا 1 ہاتھ کرے گا، استاد 2 ہاتھ کرے تو کبھی شاگرد 1 ہاتھ کرے گا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سوچے نہیں جا سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ ہوں مصافے میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا 1 ہاتھ ہو؟ پھر کہتے ہیں دوسرے کا ذکر کیوں نہیں؟ تو اس لیے نہیں کہ دوسرا ہاتھ تھا نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ہاتھ کی خوبی بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے، جب بھی آپ مصافحہ کرتے ہیں تو میرا 1 ہاتھ ہے جس کے دونوں طرف مولوی صاحب کے ہاتھ لگے ہیں، ان کا بھی 1 ہاتھ ہے جس کے دونوں طرف میرا ہاتھ لگا ہے. تو دونوں ہاتھ 1 ہاتھ کی طرف لگتے ہیں نا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس ہاتھ کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ ہے اتنا متبرک ہے کہ حضرت کی دونوں مبارک ہتھیلیاں اس پر لگی تھی، دوسرے ہاتھ کی نفی نہیں فرما رہے. تو دوسرے ہاتھ کی نفی کس حدیث میں ہے؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا دھوکہ ہے صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث، اسی دھوکے پر پہلے ان کو پکڑ لے. اور میں واقعی ایک دو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ واقعات ذرا یاد بھی رہ جاتے ہیں اور آگے بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. راول پنڈی میں انہوں نے ہمارے ایک مدرسہ فاروقیہ اس کے قریب شروع کیا درس، ایک کوٹھی میں، مسجد تو تھی نہیں. 1-2 درس ہو گیا، لوگ آنے جانے شروع ہو گئے. تو میرا ایک شاگرد ہے فخر الدین، وہاں اسے پتا چلا، وہ بھی 3-4 لڑکے لے کر چلا گیا. بیٹھے رہے 2 گھنٹے درس ہوا کہ بس صرف قرآن حدیث کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، فقہ کی ضرورت نہیں. تو اس کے بعد ان کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے گا. مولوی فخر الدین صاحب کھڑے ہو گئے، نے کہا جی آپ نے ساری تقریر میں فرمایا ہے کہ صرف قرآن حدیث ماننا ہے. بالکل، کہ قرآن پاک تو ہمارے گھر ہے، اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا سوال پوچھا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ نبی پاس میں جو ارشاد فرمائے وہ حدیث ہے، جو کر کے دکھائیں وہ حدیث ہے، جو کروا کے دیکھ لے چیک کر لے وہ حدیث ہے. آپ کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. کہا دیکھو جی یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، تو میں لکھ لوں ذرا. بڑے خوش ہوئے، لکھ لیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. کہ جی مجھ سے سن بھی لے تاکہ کہیں غلطی مسئلہ نہ سناتا رہوں آگے جا کے. 2-3 دفعہ نے سنایا. یہی تعریف ہے نا حدیث کی کہ جی ہاں بہت اچھا. قرآن پاک کی وہ آیت لکھا ہے جس میں یہ تعریف لکھی ہے، اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے نبی کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. وہ آیت لکھوا دو ذرا. قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جی نہیں ہے. نبی پاک کی حدیث لکھوا دو، حضور پاک نے فرمایا ہو کہ میرے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہنا. حدیث میں یہ کہاں ہے؟ نہ پھر 2 گھنٹے تم جھوٹ ہی بولتے رہے ہو کہ صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث. حدیث کی تاریخ بھی پتہ نہیں کس امتی سے چوری کی ہے آپ نے. تو مجھے تو اگر تم سچے ہو یہاں درس دینے نہ آئے، کیونکہ کوٹھی میری کو تالا لگ جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اور جگہ تلاش کر لیں.
وہ درس بند ہو گیا.